ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات محترم، روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں عاشورہ کا اور 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور پہلی امتوں میں بھی یہی 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ تھا۔ یہود پہ اللہ نے روزے فرض کیے تو انہوں نے اسے کم کر لیا۔ عیسائیوں پہ اللہ نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے تو انہوں نے اسے بڑھا کے 40 کر دیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے اندر تبدیلی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر دے، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ عیسائی روزے رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کی کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین مکہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کے متعلق فرمایا کہ اب وہ تم پہ نفل ہیں، اگر رکھو گے تو فبیہا، نہ رکھو گے تو کوئی حرج نہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے؟ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے اندر سوموار کے دن روزے فرض کیے گئے۔ تو اللہ مالک نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ بات یاد رکھیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نجات کے لیے لازم ہیں، ان کے بغیر نجات جو ہے ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی گاؤں کا بندہ آیا، بال بکھرے ہوئے تھے، پتہ چل رہا تھا کہ یہ ان پڑھ آدمی ہے، بالکل اجڑ۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ تھوڑی سی بات بتائیں، کیونکہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتے۔ تھوڑی سی بات بتائیں جو میں کروں، یاد بھی رکھ سکوں اور اسے کر بھی سکوں، اور اللہ مجھے نجات دے دے، جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی وہ ہر مسلمان کو اپنے دل پہ لکھ لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ حاجت روا، مشکل کشا، مصیبتیں ختم کرنے والا، بیٹے عطا کرنے والا، جو بھی، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے رہبر ہیں۔ پھر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ کہنے لگا جی کتنی نماز پڑھنی ہے؟
آپ نے فرمایا ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے. کہا اس کی تعداد کتنی؟ آپ نے فرمایا 17 رکعتیں. 17 رکعتیں کس طرح بنتی ہے؟ 2 فجر، 4 ظہر، 6، 4 عصر، 10، 3 مغرب، 13 اور 4 عشاء، یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں. پھر اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی مجھ پہ کچھ نماز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اور پڑھو گے تو وہ نفل ہوگا، وگرنہ فریضہ تجھ پہ یہی ہے. اس نے کہا اس کے علاوہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور وہ ایک خاص حد تک پہنچتا ہے تو 40 میں سے 39 تیرے اور 1 اللہ کا حق ہے. کہنے لگا اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ دینا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اگر کرو گے تو وہ نفل ہوگا، وگرنہ فرض یہی ہے. جو زکوٰۃ ہم 2.5% دیتے ہیں یہ 40 میں سے 1 آتا ہے. کہنے لگا اس کے علاوہ کچھ؟ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے. کہنے لگا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھے کوئی روزہ رکھنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اگر رکھو گے تو وہ نفل ہوگا، وگرنہ فریضہ تم پہ رمضان کے روزے ہی ہے. اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا، اس کے بعد اللہ نے حج کو فرض قرار دیا. تو پھر اس نے کہا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے. اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور کندھے پہ رکھ کے کہنے لگا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زائد. یعنی نہ ہم سے نفل پڑے جاتے ہیں، ہم کاشتکار لوگ ہیں، نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ. وہ چل پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا من سرہ، کسی شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو اگر یہ کرے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر جس باب کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں اس میں روزوں کے وجوب کا بیان ہے کہ روزہ واجب ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر. اگر وہ نابالغ نہیں ہے، نابالغ ہے تو پھر نہیں، پاگل ہے تو نہیں، بیمار ہے تو فعدۃ من ایام اخر، وگرنہ ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے. اور اس کو چھوڑنا جان بوجھ کے اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا ہے. اس کے چھوڑ دینے کو کفر کہا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیونکہ یہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے. جب تک 5 چیزیں مکمل نہیں ہوتی ہمارے اسلام کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکات زکات کو دینا، وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنے، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا.
اگر انسان ان میں سے کسی رکن کو استطاعت کے باوجود چھوڑتا ہے تو حقیقتاً وہ اپنے اسلام کی بنیاد پہ کلہاڑی چلاتا ہے، اپنے دین کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر بھی اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ کی طرف یہ وحی کی، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے سب کو یہ بات کہی تھی کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے اعمال برباد کر دوں گا، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے، یہ پانچوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے روزہ نہیں رکھتا تو اس کے زکوٰۃ کی کوئی حیثیت نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کی کوئی حیثیت نہیں، العیاذ باللہ۔ اس لیے آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہونا پڑے گا، اور اس میں یہ 5 بنیادیں ہیں جن کو لازم بنانا ہے، تب اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان فرائض کو ہم پورا کرتے رہیں اور ہمیشہ کے لیے کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔